جب کوئی پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یقیناً برف سے ڈھکی چوٹیاں اور سرسبز و شاداب وادیاں، ہے نا؟ سوات کے لیے یہ لقب صرف ایک خوبصورت نام نہیں، بلکہ یہ ایک پوری کہانی ہے جو تاریخ، ثقافت اور قدرت کے حسین امتزاج سے بنی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے۔ اچھا، تو ہمارے سفر کا جو پہلا پڑاؤ ہے وہ ایک بہت سادہ مگر گہرا سوال ہے، وہ سوال جس نے اس وادی کو یہ شاندار نام دیا۔ آخر سوات کو یہ خطاب ملا کیوں؟ کیا یہ صرف اونچے پہاڑوں اور بہتی ندیوں کی وجہ سے ہے، یا پھر اس نام کے پیچھے صدیوں پرانی تہذیب، ایک الگ ہی ثقافت اور یہاں رہنے والے لوگوں کی کہانیاں بھی چھپی ہیں؟ ہم ان سارے پہلوؤں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ذرا زمین پر اترنا ہوگا، مطلب نقشے پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جغرافیہ ہمیں اس کہانی کا پہلا باب کیسے سناتا ہے۔ یہ علاقہ 5337 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ رقبہ لگزمبرگ جیسے ملک سے تقریباً دگنا ہے، جو ہمیں اس کی وسعت اور تنوع کا اندازہ دیتا ہے۔ اور اس وسیع و عریض علاقے میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ اس کے دھڑکتے دل یعنی شہر منگورا میں آباد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سوات پاکستان کے شمال مغربی کونے میں خیبر پختونخوا کی گود میں واقع ایک ایسی جگہ ہے جہاں پشتون ثقافت کی گونج سنائی دیتی ہے اور جس کا انتظامی مرکز منگورا ہے۔ یہ جغرافیائی خاکہ سمجھیں ہماری کہانی کا فریم ورک ہے۔ اور شاید سب سے دلچسپ حقیقت تو سوات کے نام میں ہی چھپی ہے۔ یہ قدیم سنسکرت لفظ سوستو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے صاف اور پاک پانی۔ سوچئے، ہزاروں سال پہلے بھی اس وادی کی پہچان اس کے شفاف پانی سے تھی، ایک ایسی خاصیت جو آج بھی قائم ہے۔ جغرافیہ نے تو ہمیں زمین کی کہانی سنا دی، اب ذرا وقت کی تہوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے اس وادی پر کیا نقوش چھوڑے ہیں۔ سوات کی تاریخ بالکل ایک ٹائم مشین جیسی ہے۔ ہم قدیم گندھارا تہذیب میں قدم رکھتے ہیں، جو مشرق اور مغرب کے فن کا ایک سنگم تھی، اور یہ وادی اس کا ایک اہم مرکز تھا۔ پھر ہم بدھ مت کے پرامن دور میں داخل ہوتے ہیں، جس کے سینکڑوں اسٹوپا اور خانقاہیں آج بھی یہاں کی پہاڑیوں میں موجود ہیں، اور آخر میں ہم 20ویں صدی کی ریاست سوات کو دیکھتے ہیں، جس نے اس خطے کو ایک جدید شناخت دی۔ تاریخ اور جغرافیہ تو صرف ایک پس منظر ہیں، اصل کہانی تو ان لوگوں کی ہے جو اس وادی کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی، ثقافت اور معیشت کو تھوڑا اور قریب سے دیکھیں۔ سوات کی معیشت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ سب سے بڑا حصہ تو سیاحت کا ہے، اس کے بعد زراعت اور پھر دستکاری کا نمبر آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیاح یہاں کے پھل خریدتے ہیں اور دستکاری کے نمونے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہاں کی زرخیز مٹی اور ٹھنڈا موسم اسے پھلوں کا گھر بنا دیتے ہیں، خاص طور پر رس بھرے سیب اور خوشبودار آڑو، جن کا ذائقہ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ لیکن سوات کی اصل پہچان اس کے مناظر سے بھی بڑھ کر یہاں کے لوگوں میں ہے۔ پشتون ثقافت کی سب سے بڑی روایت یعنی مہمان نوازی یہاں ہر گھر اور ہر چہرے پر نظر آتی ہے۔ اور اب ہم اس وجہ کی طرف آتے ہیں جس نے سوات کو سوئٹزرلینڈ کا خطاب دلوایا، اس کا وہ قدرتی حسن جسے الفاظ میں بیان کرنا واقعی مشکل ہے۔ یاد ہے ہم نے شروع میں اس کے نام کے معنی کی بات کی تھی، صاف اور پاک پانی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نام کیوں اتنا زیادہ موزوں ہے۔ یہاں بالکل ایلپس کی طرح برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ان کے دامن میں سرسبز مخملی وادیاں بچھی ہیں اور ان کے بیچ میں سے شیشے کی طرح شفاف دریا بہتے ہیں۔ یہی تو وہ منظر ہے جو سیدھا سوئٹزرلینڈ کی یاد دلاتا ہے۔ ایک مسافر کا سفر یہاں وادی کلام کی جنت سے شروع ہوتا ہے، پھر مدین اور بحرین کے دریا کنارے بسے قصبوں سے گزرتا ہے، سردیوں میں مالم جبا کی برف پر اسکیٹنگ کا لطف اٹھاتا ہے، موہڈن جھیل کے نیلے پانیوں میں کھو جاتا ہے اور اوشو کے پراسرار جنگلات کی سیر کرتا ہے۔ تو اب ان تمام ٹکڑوں کو جغرافیہ، تاریخ، ثقافت اور قدرت، ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ سوات کی مکمل تصویر کیسی نظر آتی ہے۔ تو حتمی جواب یہ ہے کہ سوات صرف خوبصورت مناظر کا نام نہیں ہے، یہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ اس لیے ہے کیونکہ یہاں قدرت کا حسن، تاریخ کی گہرائی اور ثقافت کی گرم جوشی یہ سب ایک ساتھ ملتے ہیں، اور یہ ایک ایسا نایاب امتزاج ہے جو اسے واقعی میں خاص بناتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا کسی جگہ کی اصل خوبصورتی صرف وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، یا پھر وہ اس کی مکمل کہانی میں چھپی ہوتی ہے، اس کی مٹی میں، اس کی تاریخ میں اور اس کے لوگوں کی روح میں؟